نحمده نصلي على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ جو درود یاد ہو وہی درود ایک بار پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد موجود وکرم والہ وبارک وسلم۔ لائٹ والے بابو اب تو آنکھ میں چشمہ لگ گیا، اب کیا خیال ہے کہ چشمہ ہٹانا ہے؟ ہاں اب اچھا لگا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ استاد زمن حضرت مولانا حسن رضا خان بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں یا رسول اللہ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، اور اے حسن فردوس میں جائیں جناب ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا۔ اور ہمارے پیر مفتی اعظم سرکار فرماتے ہیں عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہیں، گنہگاروں کی بخشش کرانے آئے ہیں، سبھی رسول نے کہا اذهبوا الی غیری انا لہا کا یہ مجدہ سنانے آئے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھ شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، کا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میں بڑا خوش ہوں آپ لوگوں کو دیکھ کر، ارے روز تو سوتے ہی ہو، آج کی رات اپنے نبی کے نام قربان کر دو، زیادہ نہیں آدھا گھنٹہ مہمان مقرر ہونا، آپ میزبان ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرنا نبی کی سنت ہے، تو آدھا گھنٹہ تو برداشت کرنا ہی ہوگا انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ تو میں تقریر شروع کرنے جا رہا ہوں، ایک بار پیار سے سارا مجمع کہہ دو یا رسول اللہ۔ یہ ایسا نعرہ ہے کہ دنیا میں بھی لگ رہا ہے، قیامت میں بھی لگے گا، اور جنت میں جاؤ گے تو جنت میں بھی یہ نعرہ لگے گا، اور یہ ایسا نعرہ ہے کہ اپنوں میں غیروں میں پہچان کرا دیتا ہے۔ مثلا یہاں سے چاٹ گاؤں جا رہے ہیں، احمدیہ سنیہ یا ڈھاکہ یا کہیں بھی جا رہے ہیں، ایک بس میں 10 ٹوپی والے ہیں، پہچانتے نہیں کہ اپنا ہے کہ بیگانہ ہے، تو ان کے کان میں کہہ دو نا یا رسول اللہ، بگڑ جائے تو سمجھ لینا پکا جہنمی ہے، اور خوش ہو جائے تو سمجھ لینا پکا جنتی ہے۔ تو ایک بار تو اب کہہ دو یا رسول اللہ۔ اور دیکھو ایک حدیث سنا کے تقریر شروع کر دیتا ہوں۔ مشکات شریف جلد اول ہے، صفحہ 86 ہے، فصل ثانی ہے، حدیث نمبر 2 ہے، سطر 12 ہے۔ ان للہ ملکن، سرکار فرماتے ہیں سیاحین فی الارض یبلغون امتی السلام، حضور فرماتے اللہ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، پوری دنیا میں سیر کرتے ہیں، جب کوئی بندہ سرکار فرماتے کوئی بندہ مجھ پہ سلام بھیجتا ہے تو فرشتے ان کو سلام کو لے کر مدینہ پہنچاتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ مثال سے سمجھو، مان لو بیٹا ہے یہاں بنگلہ دیش میں، اب باپ ہے سعودی میں، بیٹا نے چاہا کہ باپ کو کرے سلام، تو لیٹر نہیں لکھتا ہے کوئی، اب اتنا بڑا موبائل ہے نا، اس میں لکھا ابو السلام علیکم، لگایا سعودی، باپ کا نمبر SMS کے ذریعے بٹن دبا دیا، منٹوں نہیں سیکنڈوں میں بنگال کا سلام سعودی چلا گیا۔ تو میں نے کہا بدھو وہابی
جب موبائل کے ذریعے سلام باپ کو بھیجا جا سکتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے مدینہ نبی کو کیوں نہیں بھیجا جا سکتا ہے؟ تو ایک بار کہہ دو نا مصطفیٰ جانے رحمت پہ، زور سے مصطفیٰ جانے رحمت پہ، شمع بد میں ہدایت پہ۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف، شیخ الحدیث صاحب آپ تو بخاری شریف پڑھاتے ہیں نا؟ ماشاءاللہ، کل آپ کے جامعہ میں بھی میں درس بخاری دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ہاں انشاءاللہ، بچوں کو، آپ کو نہیں، بچوں کو آپ تو خود پڑھاتے ہیں حضرت، ہمیں تو پڑھائے ہوئے 35 سال ہو گیا، مگر میرے پیر کا کرم اتنا ہے کہ ایک بار پڑھ لیا ہوں آج تک نہیں بھولا ہوں۔ ہاں، بخاری شریف جلد ثانی صفحہ 720، باب توبہ الی دہی ما اوہا، حدیث نمبر 1 قال اخبرنا عبداللہ ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم رآ جبریل لہو 600 جناح، حضور نے شب معراج سدرہ پہ دیکھا، سدرہ پہ، کہ جبریل کو اللہ نے 600 پر عطا کیا ہے۔ ایک پر کتنا بڑا؟ روح البیان جلد خامس پارہ 15 فی تفسیر سورۃ الاسراء صفحہ 119 سطر 19-20، کلو جناح بین المشرق والمغرب، جبریل کا ایک پر بابو اتنا بڑا پھیلا دے تو مشرق کے اس کونا میں چلا جائے، ایک پر کو پھیلائے تو مغرب کے اس کونا میں چلا جائے۔ اور خدا نے طاقت اتنی دی کہ 7 طبق زمین و آسمان کو 2 پر سے دبا دے، تو اس طرح ٹکڑا ٹکڑا کر دے جس طرح کوئی چیز کپڑے کو قطر دیتی ہے۔ تو بولو جنتی مسلمانوں، 2 پر کا یہ عالم ہے تو 600 پروں کا عالم کیا ہوگا؟ جب پروں کا یہ عالم ہے تو جبریل کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب جبریل کا یہ عالم ہے تو ہمارے نبی کا عالم کیا ہوگا؟ چنانچہ شب معراج ہے، لامکاں کی منزل ہے۔ جب رب کی قربت سے قریب ہوئے تو حضور نے عرض کیا، مولا تو نے جبریل کو 600 پر عطا کیا، مجھے کیا عطا کیا؟ تو ارشاد باری ہوتا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یقیناً جبریل کو 600 پر عطا کیا ہے، مگر آپ کے زلف پاک، زلف سمجھے نا، چولے پاک، آپ لوگ چول کہتے ہیں نا، ہاں چولے پاک، زلف پاک کا ایک بال، اللہ فرماتا ہے ایک بال، سب نہیں، صرف ایک بال اتنا پسند ہے کہ جبریل کے 600 پر بھی اتنے پسند نہیں ہے۔ محبوب یہی نہ ہوتا ہے کہ جب جبریل پر پھیلاتا ہے تو مشرق سے لے کر مغرب تک ڈھک لیتا ہے۔ لوگ قیامت کی منزل ہوگی، آپ کے گنہگار غلام ہوں گے اور آپ کے گیسو کے صدقے میں آپ کے گنہگار غلاموں کو بخش دیا جائے گا۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کرم کی گھٹا، گیسو مشکسا، لکہ ابر رحمت پہ لاکھوں سلام، اور ان کے بھائی استاد زمن فرماتے ہیں ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، اور ان کے ابرو نہیں 2 قبلوں کی یکجائی ہے۔ کہیے نا سبحان اللہ، تو بتا دے دو۔ اے بھائی، جبکہ سرکار کے سر مبارک میں کتنے بال مبارک، چولے مبارک تھے، نوٹ کرو کتنے بال تھے حضور کے سر میں؟ 12,13,323، 12,13,323 سرکار کے سر میں بال مبارک تھے۔ بخاری شریف جلد ثانی صفحہ 876 سطر 1 پر ہے، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلَحْيَتِهِ 20 شَعْرَةً بَيْضَاء، نبی کے کل بال مبارک سفید ہوئے تھے، 20 سے زیادہ نہ ہوئے تھے۔ الشمائل ترمذی میں ہے، صفحہ 33 کے سطر 4-5 پہ ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسدون فی راسہ والتسریح فی لحیتہ، ہمارے آقا بال میں تیل بہت ڈالا کرتے تھے اور داڑھی میں کنگا بہت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کبھی کبھی رات میں سوتے وقت حضور کے سر میں اتنا تیل ڈالتی کہ تکیہ کا غلاف اوپر والا تیل سے بھیگ جاتا اور تیل کی بوندیں ٹپک ٹپک کر سرکار کے رخسان مبارک پہ آنے لگتی۔ اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں، بالوں سے ردا صبح عارض پہ اٹھاتے ہیں، ستارے کے سو سنی آج سے نہیں تو کل سے رات میں سر میں تیل ڈال کر سنت سے سویا کرو کہ میرے نبی کی سنت ہے تو سنت پہ بھی عمل ہوتا رہے گا اور دھیرے دھیرے سر کا درد بھی دور ہوگا۔ تکبیر، رسالت، غوثیہ، اہل سنت والجماعت، اللہ کا
शरीफ जिल्द सानी सफ़ा 561 फस्ल सालिस हदीस नंबर 217 21 22 23 24 अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हिजरी फी लैलतिन दाहिया इस क़ुल्तु या रसूलल्लाह फलयकुन अहदुम अलहसना क़द नजुम السما فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نعم وهو عمر فقلت يا رسول الله فأين حسنات أبي بكر فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما جميع حسنات عمر كحسنة واحدة من حسنات أبي بكر سبحان الله चांदनी रात है चांदनी रात और हुजूर अपना सरे मुबारक अपनी बीवी हजरत आयशा के गोद में रख के आराम करना है। आप लोगों से एक बात पूछूं, तकलीफें न होगी? कभी बीवी के गोद में सर रख के सोए हो? बोलो ना, सुन्नी है, शर्म आती है। नहीं सोए हो तो गुनाह नहीं है। मगर जिसकी बीवी जिंदा हो जिंदगी में एक बार तन्हाई में जरूर सर रख के सो जाना है ताकि नबी की सुन्नत पे अमल हो जाए। ये मेरे नबी की सुन्नत है, बोलिए ना सुभान अल्लाह तो बोलिए, ये मेरे नबी की सुन्नत है। हजरत आयशा सर में तेल डाल रही, हुजूर के सर में तेल डाल रही, तेल खिदमत कर रही। अब तेल डालते डालते हजरत आयशा ने कहा हुजूर एक सवाल है, पूछे हैं? कहा पूछो। कहा कोई गुलाम है आपका, उसके पास उतनी नेकियां हो जितने आसमान में सितारे हैं? हजरत आयशा के अकीदे का पता चल गया कि उनका अकीदा था कि मेरे नबी को पता है सितारे कितने हैं। ये वहाबी का अकीदा है कि नबी को कुछ पता नहीं है। अपना अकीदा अपने पास रखो ना। हम सुन्नियों का अकीदा वही है जो हजरत आयशा का अकीदा है। हमारा अकीदा है कि आसमानों में क्या है नबी को पता है और जमीनों में क्या है मेरे नबी को पता है। अल्लाहु अकबर। तो सरकार ने फरमाया, ये ना फरमाया आयशा कैसा सवाल कर दिया, मुझे क्या पता है, जरा जिब्रील को आने दो ना, अल्लाह से पूछवा लेता हूँ। नहीं, उधर सवाल इधर जवाब। आयशा मेरा उमर है, उसके पास उतनी नेकियां हैं जितने आसमान में सितारे। और क्या हुजूर मेरे बाप अबू बकर के बारे में क्या ख्याल है? तो सरकार ने फरमाया उमर के जिंदगी भर की नेकियां एक तरफ रख दो, अबू बकर की जिंदगी की एक नेकी एक पल्ले में रखो। तो अबू बकर की एक नेकी उमर के सारे नेकियों पे भारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो हमारे नबी को सबका पता है, बोलो हमारे नबी को। देवबंदी क्या कहता है? देवबंदी नहीं मालूम है? बांग्लादेश में भी किताब छप रही है, किताब का नाम है अल बराहीनुल कातिया सफ़ा 51 लिखो ना, हवाला देता हूँ। उसका बड़का मौलवी खलील अहमद अम्बेठी, इंडिया में जगह है अम्बेठा, हाँ नाम भी मिला थाना भवन। देखो ना, अशरफ अली थानवी थाना भवन, कासिम नानोतवी नानौता, खलील अहमद अम्बेठी। सुन्नियों को नाम मिला अजमेर शरीफ, बरेली शरीफ, कचौसा शरीफ। बोलो ना मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। तुमको थाना मिल रहा है, हमको अजमेर शरीफ मिल रहा है। मौलाना साहब सुनिए ना, आला हजरत की एक किताब है अल मलफूस, है ना अल मलफूस। उसके तीसरा हिस्सा में आला हजरत ने एक वाकया लिखा है ख्वाजा बाबा का। तो मन करता है वो भी सुना दे और खलील अहमद का वाकया भी सुना दे, दोनों सुना दे। पहले खलील अहमद लिखते हैं अल हासिल, देखो इबारत गाढ़ी है, मैं उसकी तफसीरी तर्जमा कर दूंगा। लिखते अल हासिल, गौर करना चाहिए कि शैतान व मलकुल मौत का हाल देखकर फ़ख्र आलम के लिए बिला नसूब से कतिया साबित करना शिर्क नहीं तो ईमान का कौन सा हिस्सा? क्योंकि शैतान व मलकुल मौत के उसत इल्म के नस्से कती है, फ़ख्र आलम के लिए कौन सी नस्से कती है? यानी वहाबी देवबंदी का अकीदा है कि शैतान को हुजूर से इल्म ज़्यादा है, ये कुरान में, ये क्या कहा कुरान में? और हुजूर को इल्म है, ये कुरान में नहीं है। अब ये जालिम पढ़ेगा तब न समझ में आएगा। अल्लाह फरमाता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, हमने अपने महबूब को कुरान पढ़ा दिया है। सुभान
ہمارا عقیدہ ہے خدا کی عطا سے میرے نبی کو ذرے ذرے کا پتہ ہے، بولا ذرے ذرے کا پتہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیر کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ الملفوظ میں مولانا اعلیٰ حضرت سرکار نے لکھا ایک واقعہ، تیسرا حصہ میں، مولانا تیسرا حصہ الٹ کے دیکھیے گا، ہے نا الملفوظ ہے نا، تو تیسرے حصہ میں آپ دیکھ لینا، تیسرے حصہ میں سرخی کیا ہے؟ ایک دیوانہ خواجہ سے کہتا تھا، خواجہ 125 سال پہلے، 125 سال پہلے، خواجہ 5 روپے لوں گا، ایک ہی گھنٹے میں لوں گا، ایک ہی آدمی سے لوں گا۔ اعلیٰ حضرت کا ہی بولا ہے، میں نے نہیں کہا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ تو ایک سرا ہوا وہابی تھا نا، سرا ہوا بھاگلپور کا، بہار میں بھاگلپور ہے، 40 منٹ سے وہ کہہ رہا تھا خواجہ 5 روپے لوں گا، 1 گھنٹے میں لوں گا، ایک ہی آدمی سے لوں گا، کوئی نہ دیا۔ 40 منٹ ہو گئے تو وہ وہابی بھائی ادھر قبر والا سے مانگتا، قبر والا کیا دے گا، لے 5 روپیہ ہم دیتے ہیں۔ تو دیوانہ 5 روپیہ لے کر کہتا خواجہ تورے بلہاری تو اپنوں سے بھی دلا دیتا ہے اور دشمنوں سے بھی دلا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، ارادے روز بنتے ہیں مگر پھر ٹوٹ جاتے ہیں، وہ اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ اے ماں صاحب آپ کے پاس اعلیٰ حضرت کتاب ذیل الدعا ہے؟ نہیں ہے تو خریدیے۔ ذیل الدعا میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پوری دنیا میں، ڈھاکہ میں ہے کہ نہیں، بنگلہ دیش میں ہم کو نہیں پتا ہے، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے پوری دنیا میں 44 جگہ ہے، جگہ جہاں اٹھا دو گے تو جگہ کی برکت سے دعا قبول۔ 44 جگہ کہاں ہے وہ جگہ؟ مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں، فلسطین میں، عراق میں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے سنیا مقدر پہ ناز کرنا، ان 40ویں جگہ جہاں اٹھنے سے دعا قبول ہو جاتی ہے وہ انڈیا میں، اور اس وقت بنگلہ دیش بھی انڈیا ہی تھا نا، انڈیا میں ہے، انڈیا میں وہ کہاں ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے خواجہ کا مزار ہے، وہاں اٹھا دو گے ہاتھ اٹھتے ہی دعا قبول ہو جائے گی۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، ارادے روز بنتے ہیں مگر پھر ٹوٹ جاتے ہیں، وہ اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ ایک بڑی پیاری حدیث یاد آ رہی ہے، محبت سے سن لو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بات بتاؤ بھائی، آپ لوگ ایک بات بولو تو حدیث سنا دیتا ہوں۔ جب جبریل نبی کی طرح نہ ہو سکے تو یہ دو پاؤں والے ملا نبی کی طرح ہو جائیں گے، تو کیسے کہتے نبی ہماری طرح ہے؟ معاذ اللہ۔ ایک مثال دے کر حدیث سنا دے تو دیکھو، ایک بنگال کا آدمی تلاش کرو، بنگال سے بنگلہ دیش کا ہو، مگر بدھو تھا، نہ سلام نہ کلام، تردید کا ستارہ گیا بلندی پر چلا گیا حج کرنے، حج کر کے واپس آیا تھا چاٹ گاؤں، باپ رے باپ، ایئرپورٹ پہ سنی نوجوان، بابا حاجی السلام علیکم، کوئی ہاتھ چومتا کوئی قدم چومتا، میں کہا کھڑو یہی بدھو ہے نا، سلام نہیں کرتے تھے قدم چومتے ہو؟ کہا مولانا اب یہ ہماری طرح نہیں، ان کا درجہ بڑھ گیا۔ میں نے کیسے بڑھ گیا؟ بولے کعبۃ اللہ کا دیدار کر کے آ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا سنیو وہابی کو کیوں نہیں بتاتے تھے؟ جب کعبۃ اللہ کا دیدار کرنے والا ہماری طرح نہیں ہو سکتا تو وہ رسول جو خدا کا دیدار کر کے آئے بھلا وہ ہماری طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ بول دیجئے نا پیار سے سبحان اللہ تو بتا دیتے۔ سنو بخاری شریف جلد ثانی پارہ 7 صفحہ 259 باب تجامع فی رمضان حدیث نمبر 17 21 22 23 24 مطبع رشیدیہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال حلقت یا رسول اللہ قال ما هلك قال قد وقعت على امرتي في رمضان قال فهل تجد ما تعطق رقبه قال لا قال فلن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا قال لا ثم جلس فاتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بأركن تمر قال فتصدق بهذا قال افقر منا فما بين اهل بيت اهوج منا فضحك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حتى بدت نيابه قال اذهب فاطمه۔ بخاری شریف ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، بخاری شریف عادت ہے نا اس کی کہ بخاری شریف میں ہے، اتنی حدیث سنا دوں گا کہ تم دیکھ کے بھی نہیں سنا سکتے،
ہاں سبحان اللہ. یہ میرے پیر مفتی اعظم کا کرم ہے کہ تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے. نہیں سمجھے؟ بیٹا دیکھنا ہو تو ماں کی نظر پیدا کرو، اور حدیث پاک سمجھنا ہو تو عشق رسول کی نظر پیدا کرو. نہیں سمجھے؟ تصور میں آپ لوگوں نے ابو جہل کو دیکھا ہے؟ ابو جہل کو ہم نے بھی نہیں دیکھا، تھے ہی نہیں تو دیکھتے کیسے؟ مگر نام سنا کہ نہیں ابو جہل کا؟ سنا. ابو جہل کا نام نہیں سنا ہے کیا؟ کہاں بولتے ہو؟ بولو نا. میں نے تصور میں کہا ابو جہل تو نے حضور کو دیکھا ہے؟ میرے حضور کو کہا دیکھا ہے. کہا کیا کیا دیکھا؟ بولے چاند کا سینہ 2 ٹکڑا کرتے دیکھا. اور کیا دیکھا؟ ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹاتے دیکھا. اور کیا دیکھا؟ کنکری میرے ہاتھ میں تھی، مگر کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا. اور کیا دیکھا؟ کہا جانوروں کو سجدہ کرتے دیکھا. اور کیا دیکھا؟ کہا درخت کو بارگاہ میں آتے جاتے دیکھا. کہا بدماش سب دیکھا مگر کلمہ کو نصیب نہیں ہوا. کہا یہی تو سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا میرے سمجھ میں آ گیا. جب استاد دیکھ کے نہیں سمجھا ہے تو شاگرد پڑھ کے کیسے سمجھے گا؟ آدمی نہ پڑھ کے ایمان والا ہوتا ہے، نہ دیکھ کے ایمان والا ہوتا ہے. جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے وہ صاحب ایمان ہو جاتا ہے. سنو حدیث کا ترجمہ، بڑی پیاری حدیث ہے. حضور جلوہ فرما ہے. ختم کر دوں یہ حدیث کا ترجمہ کر کے؟ ٹھیک ہے. ابھی تقریر شروع کر. مجھے انڈیا میں لوگ 2.5 گھنٹہ بلاتے ہیں. انڈیا میں اور جہاں چونکہ زبان کا مسئلہ ہے نا، مگر ہم کو لگ رہا ہے کہ آپ تقریر سمجھ رہے ہیں نا. تو ایک بار سبحان اللہ کہاں کہتے ہو؟ ایسی کہو گے. احیاء العلوم جلد اول باب فضیلت التسبیح سطر 4-5 میں ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ ورثت له نخلة فی الجنہ. حضور فرماتے جب کوئی سنی سبحان اللہ کہتا ہے تو اس سنی کے نام اللہ کی طرف سے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے. جس کے سامنے وہ بیٹھے گا جو یہاں سبحان اللہ کہے گا تو ایک بار درخت تو لگا لو جنت میں، پیار سے تو بول دو سبحان اللہ. سنو مدینہ شریف ہے حضرت، مدینہ شریف. حضور جلوہ فرما ہے. رمضان شریف کا مہینہ ہے. ایک صحابی ہے. حضور میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا. معاذ اللہ آج کا وہابی ہوتا تو بولتے یہ شرک ہو گیا، خدا کو چھوڑ کر مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے. بتاؤ صحابی کا عقیدہ دیکھو نا بھائی. کیوں؟ صحابی کا عقیدہ تھا کہ نبی سے کہہ دو نا، نبی معاف فرما دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما دے گا. کہا حضور گناہ ہو گیا، گناہ ہلاک ہو گیا. تو حضور نے یہ نہ فرمایا جاؤ نا مسجد میں توبہ کرو نا، غلاف کعبہ پکڑ کے توبہ کرو نا، عرفات میں توبہ کرو نا. نہیں. حضور نے فرمایا گناہ بتا. گناہ اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے یا رسول اللہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود اور اپنے خطاباروں کو اپنے ہی دامن میں لو. کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود. عرض کرتے آتا رمضان شریف کا مہینہ ہے اور روزہ رکھ کے روزے کی حالت میں نے اپنی بیوی سے مل لیا. تو حضور فرماتے روزہ تو ٹوٹ گیا، کفارہ دو، جائے غلام آزاد کرو. عرض کر سرکار غریب ہوں، غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے. تو سرکار نے بچہ تو جاؤ مسلسل ایک روزہ کا مسلسل، ایسا نہیں کہ آج 1-2 دن کرا، نہیں، مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھو، 1 روزے کا کفارہ ہے. عرض کیا سرکار 1 روزے میں برداشت نہ ہو پایا، 2 مہینے کے روزے کیسے ہو پائے گا ہم سے؟ تو نبی نے اچھا جاؤ تو 60 فقیروں کو کھانا کھلاؤ، یہ آخری کفارہ ہے. عرض کرتا ہے کہ مزدور ہوں، مزدوری کرتا ہوں تو بیوی بچے کو کھلاتا ہوں، 60 کو بھی کھلانے سے مجبور ہوں. اتنے میں حضور کی بارگاہ میں کہیں سے ہدیتاً کھجوریں آئیں. سرکار فرماتے لے کھجوروں کو فقراء میں بانٹ دینا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. عرض کرتے افطروا منا. حضور مدینہ میں سب سے بڑا فقیر میں. بولو نا سبحان اللہ. حضور مدینہ میں سب سے بڑا فقیر تو میں ہوں، میں کسے بانٹوں گا؟ مجھ سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے. آیا تھا گناہ کا مرتکب ہو کر کے، کفارہ واجب تھا،
مگر نبی کا اختیار دیکھو، کہا حضور مجھ سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے، نبی نے مسکرا دیا، کہا اٹھا کھجور گھر چلا جا، بیوی بچوں کے ساتھ مل گئے، تو ہی کھا لینا، جا تیرا کفارہ بھی ادا ہو گیا اور جا تیرا گناہ بھی معاف ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ یہ شعر تو پوری دنیا میں یاد ہے سب کو بھائی، بنگلہ دیش میں یاد نہیں ہے کیا؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا ارادہ ہے بتائیے؟ اب ختم کر دوں؟ نہیں اب ہو گیا، نہیں اب ہو گیا کیونکہ 11:30 بج گیا رات کا بابو، ہے کہ نہیں؟ ہم تو مختصر بولتے ہیں تو 1 گھنٹہ بولتے ہیں، جیسے ہمارے بھائی نے کہا مختصر بولیں گے تو 50 منٹ بولا، ہم مختصر بولتے ہیں تو 1 گھنٹہ بولتے ہیں، اور زیادہ بولتے ہیں تو 2.5 گھنٹہ بولتے ہیں۔ تو اگر اجازت ہے تو 1 حدیث سنا کے ختم کر دیتے ہیں، بس 1 حدیث بولو نا، 1 حدیث سنو گے کیا؟ تو کہاں سبحان اللہ کہاں گا رہے ہو؟ بخاری شریف جلد ثانی صفحہ 800 حضرات محدث صاحب صفحہ 864 اور صفحہ 865 باب البرداب الحبراب الشملہ، صفحہ 864 کا 70 26 70 اور صفحہ 865 کا 70 1 2 بس لاسٹ حدیث۔ سبحان اللہ کیا حدیث ہے۔ جا انصاری بن سعد قال جاءت امرأة الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببردۃ وقالت یا رسول اللہ انی نصصت هذا بيدي فاقسوها فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محتاجا الیها۔ ایک صحابیہ سمجھے نا، نہیں سمجھے؟ نماز پڑھنے والے کو صحابی نہیں کہتے، ذہن میں رکھنا، ورنہ ہم بھی نمازی ہیں صحابی ہو جائیں گے، محدث صاحب نمازی ہیں صحابی ہو جائیں گے۔ نماز پڑھنے والے کو صحابی نہیں کہتے ہیں، جس نے ایمان کی نظر سے نبی کا چہرہ دیکھا ہے اسے صحابی کہتے ہیں، ایمان کی نظر سے دیکھا اسے صحابی کہتے ہیں۔ اب ان کا درجہ اتنا اونچا ہوتا ہے نہ غوث پاک پا سکتے نہ خواجہ نہیں پا سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ایک صحابیہ کہ حضور یہ چادر لائی ہے، کہے کہ یہ لائی ہے حضور خرید کے نہیں لائی، کہاں سے لائی ہے؟ حضور اپنے ہاتھ سے بن بن کے تیار کی ہے کہ چادر تیار ہو جائے گی تو اپنے نبی کو نظر کر دیں گے۔ تو حضور نے ان کا نذرانہ قبول کیا، اندر گئے، حضور اپنے گھر میں گئے، گھر میں حضور کا گھر کہاں ہے بتاؤ تو، آپ لوگ سننی ہو تو بولیے نا، نعرہ تو اتنا لگاتے ہیں مگر حضور کا گھر نہیں معلوم ہے۔ دیکھیے حضرت ان کو حضور کے گھر کا پتہ نہیں ہے، کیسا سننی ہو بھائی؟ ارے گنبد خضرا دیکھا ہے نا، تو وہی نا حضور کا گھر تھا، دیکھنے میں نہ چھوٹا ہے مر رحمت الہی کا آج بھی مرکز وہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے بخدا خدا کے یہی ہے در، نہ اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ حدیث کا ترجمہ پھر آئندہ اس علاقے میں کبھی جلسے میں آ گئے تو میں سناؤں گا، اس لیے کہ حدیث وہاں نہیں سنانی چاہیے جہاں لوگ محبت سے نہ سنیں۔ امام مالک حدیث پڑھا رہے تھے، ایک بچھو گھس گیا، 17 مرتبہ ڈسا، مگر جب تک حدیث پڑھاتے رہے آپ نے اف نہ کیا کہ کہیں میرے نبی کی حدیث کی توہین نہ ہو جائے۔ تو حدیث کو محبت سے سننی چاہیے۔ پھر کبھی آئیں گے تو ہم آپ کو حدیث شریف سنائیں گے انشاءاللہ۔ تب ہم بھی جلسہ کرتے ہیں سال میں، ہم بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مگر ہمارے یہاں دستور یہ ہے کہ مہمان کو پہلے بلایا جاتا ہے اور لوکل کو بعد میں بلایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کا دستور ہے اور آپ کے یہاں کا دستور الگ الگ ہے نا، بنگلہ دیش ہے اور وہ انڈیا ہے تو کچھ تو فرق ہوگا نا بابا۔ تو ہمارے یہاں مہمان کو پہلے بلایا جاتا ہے۔ سب کو ایک بار میں کہتا ہوں، یہ کہتے ہوئے ختم کرتا ہوں، السلام علیکم یا نبی سلام علیکہ یا رسول یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ غوث اعظم امام اعظم
مصطفیٰ جانے کر سلام شمع بز میں مدینے کے چاند ہزار مدینے کے چاند لاکھوں سلام مدینے کے چاند کروڑوں سلام مدینے کے چاند بے حد سلام بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلی اللہ علیہ وآلہ شکر استیتی এখন আখির নসিহত এবং মুনাজাত নিয়ে আসছেন সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আযম হুজুর আল্লামা কাজী